پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کس چیز کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں؟ ایک بڑی خبر کے متعلق جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، عن قریب انہیں پتہ چل جائے گا، پھر ہرگز نہیں، عن قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ بنایا، اور ہم نے بادلوں سے زور سے بہنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں اناج اور سبزہ اور گھنے باغات۔ بے شک فیصلے کا دن مقررہ وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کھولے جائیں گے، پھر وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پھر وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ یقیناً جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، جس میں وہ ٹھنڈی چیز، پینے کی چیز چکھ بھی نہیں پائیں گے سوائے گرم پانی اور پیپ کے، جو برابر کی سزا کے طور پر ہوگا، اس لیے کہ وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کر کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ پھر تم چکھو، پھر ہم تمہارے لیے ہرگز زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب ہی کو۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہیں اور لبارب بھرے جام ہیں، اس میں وہ نہ کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ سنیں گے۔ تیرے رب کی طرف سے بدلے کے طور پر، ہدیے کے طور پر بھی، حساب کے طور پر بھی، جو آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کا رب ہے جو ان کے درمیان ہیں۔ رحمان عز اسمہ ہے، وہ اس سے بات کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، بول نہیں سکیں گے مگر وہی جن کو رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ یہ دن حق ہے، پھر جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ یقیناً ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا، جس دن انسان دیکھے گا وہ اعمال جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے جان نکالنے والے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو سہولت سے جان نکالنے والے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو تیر کر آنے والے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو دوڑ کر آنے والے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ جس دن زلزلے والی زلزلہ لے آئے گی، جس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ کہیں گے کہ کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ تب تو یہ لوٹنا خسارے والا ہے، وہ قیامت تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی کہ ایک دم وہ سب میدان میں حاضر ہو جائیں گے۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا جبکہ ان کے رب نے ان کو مقدس وادی طوا میں آواز دی کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس لیے کہ اس نے سرکشی کی ہے، اور کہو کہ کیا تجھے رغبت ہے کہ تو پاک صاف بن جائے اور میں تجھے راستہ دکھاؤں تیرے رب کی طرف کہ تجھے ڈر پیدا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑا معجزہ دکھایا، پھر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر وہ پیٹ پھیر کر بھاگا، پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر پکارا اور کہا کہ میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ پھر اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا جو اللہ نے بنایا، جس کی چھت کو اس نے بلند کیا، پھر اس کو ٹھیک بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کی دھوپ کو نکالا، اور اس کے بعد زمین بچھائی اور اس میں سے اس کا پانی اور اس کی چراگاہ یعنی چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا تمہارے فائدے کے لیے اور چوپایوں کے لیے۔ پھر جب سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور جہنم کھول دی جائے گی اس شخص کے لیے جو دیکھے، پھر جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب اسے واقع ہونا ہے، اس کے بتانے میں آپ کا کیا تعلق؟ آپ کے رب ہی کی طرف اس کے علم کا منتہا ہے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈرے۔ جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے گویا کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے ہیں۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
منہ بگاڑا اور اعراض کیا اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا۔ آپ کو کیا معلوم، شاید وہ سنور جائے یا نصیحت لے، پھر اسے نصیحت فائدہ دے۔ ہاں، جو بے پرواہی برتتا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ آپ پر کچھ نہیں اس میں کہ وہ پاک نہیں ہوتا۔ اور ہاں، جو آپ کے پاس آتا ہے دوڑ کر اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے تغافل برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو نصیحت ہے، پھر جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے۔ یہ باعزت صحیفوں میں ہے جو بلند ہیں، صاف ستھرے ہیں، ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو باعزت فرمانبردار ہیں۔ انسان مارا جائے کہ کتنا وہ ناشکرا ہے۔ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ نطفے سے اس کو پیدا کیا، پھر معین مقدار کے ساتھ اس کو بنایا، پھر راستہ اس کے لیے آسان کیا، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں پہنچایا، پھر جب وہ اللہ چاہے گا تو اسے قبر سے اٹھائے گا۔ ہرگز نہیں، اب تک اس نے نہیں کیا وہ جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا۔ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ نظر اٹھائے اپنے کھانے کی طرف، کہ ہم نے پانی اوپر سے ڈالا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور میوہ اور چارہ، تمہارے اپنے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے فائدے کے خاطر۔ پھر جب شور والی قیامت آ جائے گی، اس دن ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اس دن ایک فکر ہوگا جو اس کو ہر چیز سے بے پرواہ کر دے گا۔ کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، ہنسی خوشی، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر غبار ہوگا، ان پر سیاہی یعنی ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی بدکار کافر ہوں گے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے اور جب ستارے بے نور ہو جائیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنی کھلی چھوڑ دی جائے اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں اور جب سمندر آگ بنا دیے جائیں اور جب تمام انسانوں کی ایک ایک قسم کو جمع کیا جائے اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے کہ کس گناہ میں اسے قتل کیا گیا، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے اور جب جہنم بھڑکائی جائے اور جب جنت قریب لائی جائے، تو ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ پھر میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے، سیدھے چلنے والے، چھپنے والے ہیں۔ رات کی قسم جب وہ تاریک ہو جائے، صبح کی قسم جب وہ سانس لے۔ یقیناً یہ قرآن ایسے بھیجے ہوئے معزز فرشتے کا کلام ہے جو قوت والا، عرش والے کے پاس رہنے والا، مرتبے والا ہے۔ فرشتوں کا مطاع، وہاں امانت دار بھی ہے۔ اور تمہارے ساتھی یعنی یہ نبی مجنون نہیں ہیں، بے شک انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے صاف آسمان کے کنارے میں، اور وہ غیب کی چیزوں کے بتلانے میں بخیل نہیں ہے۔ اور قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر رہے، اور اللہ رب العالمین کی مشیت پر تمہارا ارادہ موقوف ہے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے اور جب تارے جھڑ جائیں اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں، تو ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تیرے رب کریم سے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست بنایا، پھر تجھے برابر کیا، جون سی صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم حساب کو جھٹلاتے ہو۔ اور یقیناً تم پر نگراں فرشتے متعین ہیں، کرامن کاتبین، جانتے ہیں وہ جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار بے شک دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں داخل ہوں گے حساب کے دن، اور وہ اس سے غائب نہیں ہوں گے۔ اور کیا سمجھے کہ حساب کا دن کیا چیز ہے؟ پھر تم کیا سمجھے کہ حساب کا دن کیا چیز ہے؟ جس دن کوئی شخص کسی شخص کی نفع رسانی پر قادر نہیں ہوگا، اور تمام امور اس دن اللہ کے پاس ہوں گے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہلاکت ہے کم دینے والوں کے لیے، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر دیں یا ان کو وزن کر کے دیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ کیا انہیں یہ گمان نہیں کہ وہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن میں، جس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو حساب کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔
اور اس کو نہیں جھٹلاتا مگر حد سے آگے بڑھنے والا گنہگار۔ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں تو کہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوت نے زنگ چڑھا دیا ہے، ہرگز نہیں، یقیناً یہ لوگ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے، پھر وہ دوزخ میں ضرور داخل ہوں گے، پھر کہا جائے گا یہی وہ عذاب ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں ہے، اور تم کیا سمجھے ہو کہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے پاس مقرب فرشتے موجود رہتے ہیں، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں میں آپ نعمت کی تازگی معلوم کر لو گے، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، جس کی مہر مشک کی ہوگی، اور اسی میں تنافس کرنے والوں کو تنافس کرنا چاہیے، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم سے ہوگی، ایک چشمے سے، جس چشمے سے مقربین پئیں گے۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان پر وہ گزرتے تو آپس میں آنکھیں مارتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پلٹتے تھے تو پلٹ کر بھی مزے لے کر ان کی باتیں کرتے تھے، اور جب وہ ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ پھر آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب کفار کو ان کے کیے کا بدلہ مل گیا؟ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے اور آسمان کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے حکم کے لیے اور وہ اسی کے لائق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے اور وہ ڈال دے ان چیزوں کو جو اس میں ہیں اور خالی ہو جائے، اور زمین بھی کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے حکم کے لیے اور وہ اسی کے لائق ہے۔ اے انسان، یقیناً تیرے رب کی طرف پہنچنے کے لیے تجھے خوب محنت کرنی ہے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ تو جس کو اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو آگے اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا، اور جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور آگ میں داخل ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا، اس کا گمان تھا کہ وہ ہرگز لوٹ کر نہیں آئے گا، کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں شفق کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور رات کی قسم کھاتا ہوں اور ان چیزوں کی جس کو رات نے جمع کیا، چاند کی قسم جب وہ پورا روشن ہو جائے تم ضرور ایک حال سے دوسرے حال پر چڑھو گے۔ پھر انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافی لوگ جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ دل میں بھرے رکھتے ہیں۔ تو آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو ختم نہیں ہوگا۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ برجوں والے آسمان کی قسم، وعدے والے دن کی قسم، حاضر ہونے والے کی قسم اور حاضری کے دن کی قسم، خندقوں والے مارے جائیں، ایندھن والی آگ والے، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور وہ ایمان والوں سے صرف اسی بات کا انتقام لے رہے تھے کہ وہ ایمان لائے ہیں قابل تعریف زبردست اللہ پر، اس اللہ پر جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایذا دی پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ محبت والا، عرش کا مالک بزرگ ہے۔ کرتا ہے وہی جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کا قصہ پہنچا، فرعون اور ثمود کا؟ بلکہ کافر لوگ جٹلانے میں لگے ہیں اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، بلکہ یہ بزرگی والا قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی قسم، رات میں آنے والے کی قسم، اور تم کیا سمجھے کہ رات میں آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا ہے، کوئی شخص بھی نہیں ہے جس پر نگراں فرشتہ مقرر نہ ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ دیکھے کہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ وہ پیدا کیا گیا اچھلنے والے پانی سے جو نکلتا ہے ریڑھ کی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ یقیناً وہ اس کے دوبارہ لانے پر ضرور قادر ہے۔ جس دن بیدوں کا امتحان لیا جائے گا
پھر نہ انسان میں خود کوئی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار۔ بارش والے آسمان کی قسم، پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ کافر بھی مکر کر رہے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، پھر کافروں کو مہلت دے دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کیجیے، جس نے مخلوق پیدا کی، پھر اس نے درست بنایا، اور جس نے مقدار سے بنایا، پھر راستہ دکھایا، اور جس نے چارہ اگایا، پھر اس کو کالا کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ یقیناً وہ جانتا ہے زور سے کہی ہوئی اور آہستہ کہی ہوئی بات کو، اور ہم آپ کے لیے آسانی والی ملت آسان کر دیں گے۔ اس لیے آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو ڈرے گا، اور اس سے دور رہے گا وہ بدبخت جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ یقیناً کامیاب ہے وہ شخص جس نے تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیا، پھر نماز پڑھی۔ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یقیناً یہی بات پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ کے پاس ڈھانپنے والی یعنی قیامت کا قصہ پہنچا؟ اس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، کام کرنے والے برے کام کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں گے، وہ گرم آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر جھاڑ کانٹوں والا، جو نہ موٹا کرے اور نہ بھوک کے کچھ کام آئے۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے عمل سے خوش ہوں گے، اونچی جنت میں ہوں گے، جس میں وہ لوگ لغو بات نہ سنیں گے، جس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور ترتیب سے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، اور صف بصف رکھے ہوئے تکیے ہوں گے اور پھیلائے ہوئے فرش ہوں گے۔ کیا پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹوں کی طرف کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے اسے اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے انہیں گاڑا گیا، اور زمین کی طرف کہ کیسے اسے بچھایا گیا؟ پھر آپ نصیحت کیجئے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے ہیں، مگر وہ جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا تو اللہ اسے بڑا عذاب دے گا۔ یقیناً ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، رات کی قسم جب وہ چل رہی ہو، کیا اس میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ کیا کیا، کہ اس جیسی قوم نہیں پیدا کی گئی شہروں میں؟ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جس نے وادی قرا میں چٹانوں کو تراشا؟ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے شہروں میں سر اٹھایا تھا، پھر وہاں بکثرت فساد پھیلایا، تو ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا پھٹکارا۔ یقیناً تیرا رب البتہ طاق میں ہے۔ پھر انسان کہ جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے عزت دی، اور جب اسے آزماتا ہے پھر اس پر اس کی روزی تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم ہی یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے، اور تم میراث سارا سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، بہت ہی زیادہ محبت۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر نیست کر دی جائے گی اور تیرا رب اور فرشتے صف بصف آئیں گے، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن انسان نصیحت کرے گا، لیکن اب نصیحت لینے کا وقت کہاں؟ وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے نیک عمل آگے بھیجے ہوتے۔ اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا، اور نہ اس کی جکڑ کی طرح کسی کی جکڑ ہوگی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف واپس چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور آپ اس شہر میں حلال نہ کہ محرم ہونے کی حالت میں اترنے والے ہو۔ باپ کی قسم اور اولاد کی قسم، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں؟
وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹایا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، پھر وہ گھاٹی پر سے نہیں گزرا؟ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو آزاد کرنا ہے، یا بھوک والے دن میں یتیم رشتہ دار کو کھلانا ہے، یا خاک نشی محتاج کو کھانا کھلانا؟ پھر جو ایمان والوں میں سے ہیں اور جنہوں نے صبر کی، ایک دوسرے کو فہمائش کی اور رحم کرنے کی، ایک دوسرے کو تلقین کی، یہ دائیں جانب والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، یہ بائیں جانب والے ہیں، ان کے اوپر سے آگ بند کر دی گئی ہے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورج اور اس کے چڑھنے کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، دن کی قسم جب وہ سورج کو روشن کرے، رات کی قسم جب وہ اس کو چھپا لے، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، نفس کی قسم اور اس کو درست بنانے والے کی قسم۔ پھر اس نے اس کو اس کی ڈٹائی اور اس کے تقوی کا الہام کیا۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہے وہ جس نے اس کو خراب کیا۔ قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ جب ان میں سے بڑا بدبخت انسان اٹھا، ان سے اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پینے کی باری سے ڈرو، لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ پھر انہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے عذاب بھیج دیا، پھر ان کو برابر کر دیا۔ اللہ کو ان کے انجام کا ڈر نہیں تھا۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، دن کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے، نر اور مادہ کو پیدا کرنے والے کی قسم، بے شک تمہاری کوشش البتہ الگ الگ ہے۔ پھر جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسانی والا گھر آسان کر دیں گے، اور جس نے نہ دیا اور جو بے پرواہ رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم آسانی سے سختی کے گھر میں اس کو پہنچا دیں گے، اور اس کے کچھ کام نہیں آئے گا اس کا مال جب وہ گھڑے میں گرے گا۔ ہمارے ذمہ البتہ راستہ دکھا دینا ہے، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔ پھر میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، اس میں وہی بڑا بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اعراض کیا، اور اسے دور رکھا جائے گا وہ بڑا متقی جو تزکیے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کا بدلہ اتارا جائے مگر اس کے بلند ترین رب کی رضا طلب کرنے کے لیے، اور بہت جلد وہ راضی ہوگا۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چاش کے وقت کی قسم، رات کی قسم جب وہ تاریک ہو جائے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کی ہے، اور البتہ آخرت پہلی والی دنیا سے آپ کے لیے بہتر ہے، اور ضرور آپ کا رب آگے آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ کیا آپ کو اس نے یتیم نہیں پایا کہ پھر ٹھکانہ دیا، اور آپ کو بے خبر پایا پھر اس نے راہ دکھائی، اور آپ کو مفلس پایا پھر آپ کو غنی کر دیا؟ اس لیے آپ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے اور کسی سوال کرنے والے کو نہ جھڑکیے، اور البتہ آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی ہے، اور ہم نے آپ کے خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ پھر بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب آپ فارغ ہوں تو زیادہ محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر مکہ کی قسم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا نیچوں کے نیچے میں، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو ختم نہیں ہوگا۔ پھر کون سی چیز اس کے بعد تجھے حساب کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے مخلوق بنائی، انسان بنایا جمے ہوئے خون سے۔ آپ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ ہرگز نہیں،
یقیناً انسان البتہ سرکشی کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہے یا تقوی کا حکم دیتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا اگر وہ جھٹلاتا ہے اور اعراض کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر وہ باز نہیں آئے گا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، خطاکار جھوٹی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ پھر اسے چاہیے کہ اپنی مجلس والوں کو پکارے۔ ہم بھی زبانیہ فرشتوں کو بلا لیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ اس کا کہنا نہ مانیے اور سجدہ کیجیے اور اللہ سے قریب ہو جائیے۔ ایک اور ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے پیغمبر آپ سجدے میں چلے جائیے، اور اے ابو جہل تو قریب تو آ۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اجازت سے ہر چیز کے متعلق حکم لے کر اترتے ہیں۔ فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی رہتی ہے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہیں اور مشرکین، وہ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے، یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں جن میں مضبوط کتابیں ہیں، اور جن کو کتاب دی گئی وہ الگ الگ فرقے نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیل آئی، حالانکہ ان کو حکم نہیں تھا مگر یہی کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، اسی کے لیے عبادت کو خالص رکھتے ہوئے سب طرف سے ایک ہی کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس جنات عدن ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، اس وجہ سے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ اس دن انسان واپس لوٹیں گے مختلف جماعت بن کر تاکہ وہ اپنے عمل کے نتائج دیکھیں۔ پھر جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا تو اسے دیکھے گا۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو ٹاپ مار کر آگ نکالنے والے ہیں، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرنے والے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑانے والے ہیں، پھر وہ فوج میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر مطلع ہے، اور وہ مال کی محبت میں البتہ بڑا سخت ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اٹھایا جائے گا جو قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، بے شک ان کا رب اس دن ان سے باخبر ہے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ دھکتی ہوئی آگ ہے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک دوسرے پر دنیا کے ذریعے بازی لے جانے کی حرص نے تمہیں غافل رکھا یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ کوئی بات نہیں، آگے تمہیں معلوم ہوگا، پھر کوئی بات نہیں، آگے تمہیں معلوم ہوگا، کوئی بات نہیں۔ اگر تم جانتے علم الیقین کے طور پر تو ایسا نہ کر دے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھو گے، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے متعلق سوال ضرور کیا جائے گا۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے
اور نیک عمل کرتے رہے اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہلاکت ہے ہر پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والے کے لیے، تانا دینے والے کے لیے، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، ضرور اسے حتمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ حتمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جھانک لیتی ہے۔ بے شک وہ دوزخ حتمہ ان کو لمبے ستونوں میں باندھ کر اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا مکر ناکام نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریش کی الفت کی وجہ سے، ان کے گرمی اور سردی کے سفر سے الفت کی وجہ سے، پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور جس نے انہیں خوف سے امن دیا۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو انصاف ہونے کو جھٹلاتا ہے؟ پھر یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی چیز کو بھی منع کرتے ہیں۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اس لیے آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن وہی دم کٹا ہے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے، آپ انسانوں کو دیکھیں کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ مرے، نہ اس کے کام آیا اس کا مال اور نہ اس کی کمائی۔ ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، اور گروہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹنے والے شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ جناتوں میں سے ہو اور انسانوں میں سے ہو۔